السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بھی نیکی خلوص دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تلک بڑھا دیتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو وہ نیکی 700 گنا سے بھی بڑھ جاتی ہے، یہاں تلک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کا کھجور کا ایک درخت ہے، اس کے کھجور کے درخت کی چند شاخیں میرے گھر میں لٹکتی ہیں۔ اس درخت پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے تو میرے بچے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہم غریب ہیں۔ اس کا مالک بھاگتا ہوا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے کہیے کہ میرے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑوسی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میری بات سنو، اپنا یہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ سے جنت میں کھجور کا ایک درخت لے کر دوں گا۔ وہ منافق تھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کھجور کا درخت میرے بچوں کو بہت پسند ہے، لہٰذا میری معذرت ہے، میں اسے دے نہیں سکتا، اور چل جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ آپ کو کھجور کا درخت لے دوں تو کیا اللہ سے آپ مجھے کھجور کا ایک درخت لے کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر تم مجھے وہ کھجور کا درخت لے دو گے تو میں اللہ سے تمہیں کھجور کا درخت جنت میں دلواؤں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس منافق کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور اسے روک کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی میری بات سنو، اپنا کھجور کا درخت مجھے بیچ دو۔ وہ منافق کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو نہیں بیچا تو تم کیا چیز ہو، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ صحابی کہتے ہیں کہ صاف صاف بتاؤ اس کے کتنے پیسے لوگے؟ وہ منافق کہتا ہے کہ اچھا، اس ایک کھجور کے بدلے تم مجھے اپنا پورا باغ دے دو جس میں تمہارے 600 کھجور کے درخت ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنے سودوں سے مکرو گی تو نہیں؟ کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، مجھے ایک کھجور کے درخت کے بدلے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں اور میں مکر جاؤں؟ وہ صحابی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، وہ ایک کھجور کا درخت میرا، باقی سارا باغ تمہارا ہوا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ باغ میں جاتے ہیں، اندر داخل نہیں ہوتے اور باہر ہی کھڑے ہو کر جیب میں جو بھی پیسے ہوتے ہیں وہ بھی زمین پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی باغ کی کمائی سے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ بیوی باہر آؤ، اس باغ کو میں نے بیچ دیا ہے جنت کے باغ کے بدلے میں۔ بیوی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتی ہے تو اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا سودا کیا۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ باغ خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو درداء، کس طرح خریدا؟ کہا کہ میں نے اپنا پورا باغ بیچ دیا ہے، اس کے بدلے میں وہ ایک کھجور کا درخت لے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا سودا بھی بدل گیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کس طرح بدل گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو درداء، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ نے تمہارے لیے ایک کھجور کے درخت کے بدلے سینکڑوں کھجور کے درخت جنت میں لگا دیے ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں محل اللہ نے تمہارے لیے جنت میں تیار کر دیے ہیں۔ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت کے 1,00,000 کھجوروں کے درخت حضرت ابو درداء کے جنازے میں جھکائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہیں۔